بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر نیملیس شو کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ سے بے حد معذرت خواہ ہیں کہ لاسٹ فرائیڈے کو حسب وعدہ ہم اپنا پروگرام آپ تک نہیں لا سکے، کیونکہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ڈاکٹر نیملیس پچھلے ہفتے ٹریولنگ کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کے ساتھ بھی کچھ ایشوز چل رہا تھا، جس کے لیے ہم نے یوٹیوب کی ٹیکنیکل ٹیم سے بھی رابطہ کیا، اور الحمدللہ وہ مسئلہ سالو ہو چکا ہے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیملیس بھی موجود ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے جانتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر نیملیس۔ جی وعلیکم السلام محسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے فرسٹریشن کے حوالے سے کہ فرسٹریشن کیا ہے اور کس طرح ایک عام آدمی فرسٹریشن کے اوپر اب قابو پا سکتا ہے۔ جی فرسٹریشن، جی بلا شبہ یہ آج کل کی سوسائٹی میں بہت بڑا ایشو ہے۔ بالکل اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے تھی۔ ایکسکیوز می۔ فرسٹریشن بیسیکلی مایوسی ایک چیز ہے جو ہمیں منع کیا گیا ہے ہمارے مذہب میں اور سوسائٹی میں، اور تجربات بھی ثابت کرتے ہیں کہ مایوسی کو گناہ قرار دیا گیا ہے، اور بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ مایوسی ایک نا امیدی کا حصہ ہے، بلکہ نا امیدی جو ہے مایوسی کا حصہ ہے۔ مایوسی کسی کام کے نتیجے میں سامنے آتی ہے اور اداسی پیدا کر دیتی ہے، اور اس سے اگلا قدم پھر نا امیدی ہوتی ہے، یعنی آئندہ کے لیے بھی وہ ایلیمنٹ جو آپ کو مایوس کیا ہوا جس نے یا اندر پیدا ہو چکا ہے، وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ آئندہ بھی کچھ نہیں ہونے والا، اور اسی کو مایوسی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں۔ فرسٹریشن ہونے کے بعد ایک دوسرا رد عمل سامنے آتا ہے جو کہ ہر فرد کا بیسیکلی مختلف ہوتا ہے بلا شبہ۔ بے شک کوئی کام آپ بار بار کرتے ہیں، اس سے چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، اور چڑچڑاہٹ سے بیسیکلی فرسٹریشن یعنی غصے کی طرف لے جاتا ہے، غصہ جس کا اظہار غصے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نفسیات میں مایوسی جو ہے بیسیکلی یہ مخالفت جو ہوتی ہے کا ایک عام بجھا ہوا ریئیکشن ہے آپ کے اندر، یہ جھنجھلاہٹ کا سبب بھی بنتی ہے بلا شبہ۔ فرسٹریشن ہماری مرضی یا مقصد کی تکمیل کے خلاف سمجھی جانے والی مزاحمت سے پیدا ہوتی ہے، جو آپ کو مسترد کرنے کے بعد بھی ہوتی ہے، اور کوئی چیز آپ کی مرضی سے نہ ہو، اس کو آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں، تب بھی آپ کے اندر پیدا بہت ساری چیزیں جس سے آپ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بیسیکلی دو قسمیں ہوتی ہیں میرے ناقص سوچ کے مطابق، کہ ایک اندرونی فرسٹریشن ہوتی ہے اور ایک بیرونی ہوتی ہے۔ ذاتی ٹارگٹس جو ہوتے ہیں ہمارے جو ہدف یا اہداف کہہ لیں، یہ خواہشات، ہماری فطری حرکات اور ضروریات کو پورا کرنے یا ایک سوشل سرکمسٹنسز جو ہوتے ہیں ان کے خوف سے نمٹنے کے لیے چیلنجز جو پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی یہ پیدا ہوتی ہے، اور تنازعات سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ جب کسی کے سامنے کوئی مقابلے والی چیز ہو کہ آپ ایک چیز کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسری آ رہی ہے، تو مسابقتی یا اکٹھے ٹارگٹس ہونے کی وجہ سے جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ مداخلت بھی ہوتی ہے، رگڑے جاتے ہیں، کلیش ہوتا ہے ان کا، اس سے بھی فرسٹریشن اور جھنجھلاہٹ بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ مطلب ایک کام آپ ادھر کر رہے ہیں وہ خراب ہو رہا ہے، وہ سیدھا کر رہے ہیں وہ خراب، یہ دونوں ایکشن اور ری ایکشن چلتا ہے، اس سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ آپ ایک اسکرو ٹائٹ کر رہے ہیں، نہیں ہو رہا، بار بار آپ دیکھیں آپ کو غصہ چڑھ جائے گا۔ یہ ایک نیچرل ہے، بلکہ ایک سم ٹائم یہ علمی اختلاف بھی اس یہ پیدا کرتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں بحث، اختلاف، یہ چیزیں ساری یہ بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمیں سب کو لوگوں کو فرسٹریشن کی طرف لے جاتی ہیں، اور اس کی بیرونی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی آدمی فرد کے قابو میں نہیں ہوتی، یہ ہمارے باہر والے حالات اس میں شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ جسمانی رکاوٹ، آپ آگے جانا چاہ رہے نہیں جا سکتے، پھر بھی آپ کو فرسٹریٹ ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، کوئی مشکل کام یا وقت کے ضائع ہونے کا خیال اچانک کام کرتے کرتے
پھر فرسٹریشن. بہرحال فرسٹریشن سے نمٹنے کے لیے کچھ بہت سارے طریقے بھی ہیں. جیسا کہ میرے نالج کے مطابق ایک غیر جارحانہ رویہ، یعنی غصہ جس میں نہ آتا ہو اور آپ ایگریسو نہ ہوں، ہاں جی، وہ غصہ جس کو میں کہہ رہا ہوں تشدد. حالانکہ یہی چیزیں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس کو اور کول مائنڈڈ ہو کے سوچیں تو یہی فرسٹریشن اور غصہ، ناراضگی، جو پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کوششوں کے ذریعے بہت زیادہ مثبت عمل کو اسٹرینتھن کر سکتا ہے اور آگے بڑھا سکتا ہے. جس کی علامات ایسے ہیں کہ مختلف طریقوں سے یہ ظاہر بھی ہوتی ہیں. اگرچہ ہر فرد کے تاثرات جیسے پہلے گزارش کی کہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں. یعنی غصے کا کھو جانا ایک دم اور سن من ہو جانا، بے چینی، بالکل خود کو ایج پہ، کنارے پہ محسوس کرنا، یہ محسوس کرنا ہے میں بڑا ستایا ہوا انسان ہوں. اس کی وجہ سے اپنے کھانے کی عادات جو ہیں ان میں تبدیلیوں کی وجہ سے دشواری ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. سونے میں تبدیلیوں کی وجہ سے تجربات ہو جانا، کسی چیزوں سے مغلوب ہو جانا جو آپ پہ غالب آ جائیں، آپ کو ڈومینیٹ کر جائیں، اور کاموں کو ترک کر دینا، بالکل چھوڑ دینا، چڑچڑاپن ہو جانا. پھر نشہ، شراب پینا، نکوٹین یا دیگر ایسی چیزوں کا استعمال. اس سے نمٹنے کے لیے آپ سب کو ان لوگوں سے بچنا جن سے آپ مایوس ہیں، جس چیزوں سے مایوس ہیں. فرسٹریشن کے اظہار کے لیے جسمانی حرکات میں مشغول ہونا بڑی عام سی چیز ہے. مثلا آپ آہیں بھر سکتے ہیں، یہ آپ کا فزیکل ری ایکشن ہے، آہیں بھرتے ہیں. ان سب چیزوں سے رکیں. آپ شاؤٹ کریں گے، آپ بیٹھے ہوئے اپنے پیروں کو تھپ تھپائیں گے. ایسے بندے سمجھ لیں کہ ہی از 100% فرسٹریٹڈ. یہ اپنے آپ خود کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر دیکھ سکتے ہیں تو کنٹرول خدا کی ذات نے ہمیں بہت بڑا دیا ہے. جسم کی دہرائی جانے والی حرکات میں بہت ساری ایسی ہیں جس میں آپ مصروف ہو سکتے ہیں، بار بار وہی کر رہے ہوں گے جن کے ذریعے آپ فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں. فرسٹریشن کی وجوہات اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کے ٹارگیٹس یا توقعات، جیسے میں نے پہلے مینشن کیا، پوری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. حکم چلانا اور منانا اور اپنی مرضی سے رزلٹس لینا، یہ ہماری ایک انسٹنکٹ سمجھ لیں، ہماری فطرت میں شامل ہے. کہ جب آپ تمام دنیا میں دیکھ رہے ہیں، سرداریاں، بڑے خان، چودھری، یعنی دوسروں پہ حکومت کرنا، سیاست کرنا، حکمرانی کرنا، یہ ایسی ساری خواہشات جو ہیں یہ اسی وقت وجود میں آئی ہیں اور آتی ہیں جب آپ اپنی مرضی سے ہر چیز، ہر ٹارگیٹ اور لوگوں پہ رول بھی کرنا چاہتے ہیں. فرسٹریشن کی وجوہات میں روزانہ کی پریشانیوں کا بڑا رول ہے، جس میں ہمارا مالی چیزیں بہت وابستہ ہیں، باہمی تنازعات فیملیز کے بہت وابستہ ہیں، رشتے اور ٹینشن والے فل آف ٹینس جو انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں، واقعات، وہ ان کا بڑا رول ہے جو پوری دنیا کو ٹینس کیا ہوا جنہوں نے. اور اس سٹریس جو کریٹ کیا جاتا ہے اور خوف، اس کے فائدے پھر بہت سارے پچھلے بڑے ہاتھوں کو پہنچتے ہیں. بلا شبہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ خوف بھی اٹ سیلف ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. کام سے متعلق ہو سکتے ہیں. یہ ذرائع فرسٹریشن کے یہ جو سورسز ہیں جو کام کر رہے ہیں، یہ اندرونی بیرونی وجوہات دونوں سے پیدا ہوتے رہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے 2-3 دفعہ مینشن کیا، اندرونی میں آپ کا ناخوش ہونا شامل ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی کوششیں ہیں یا آپ کا طرز عمل ہے لائف کا. بیرونی آپ کے باہر والے ماحول سے یا کسی چیز کے دباؤ ڈالنے سے بھی آ سکتے ہیں. مثلا آپ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، جیسے اس دن صبر میں یہی بات ہو رہی تھی کہ پیشنس ہونا چاہیے. اگر پیشنس ہے تو فرسٹریشن نہیں ہوگی، اور اگر پیشنس نہیں ہے تو پھر آپ ٹریفک میں پھنسے ہیں تو آپ فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے، خواہ مخواہ ہو جائیں گے. فرسٹریشن سے نمٹا کیسے جائے؟ ایکچوئل جو ہے نا مشن وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیسے کریں. اس سے نمٹنے کی آپ کی صلاحیت کو کیا کہا جائے گا، ایسی صلاحیت جو فرسٹریشن ٹالرنس کا کہہ لیں آپ اس کو، فرسٹریشن ٹالرنس، کہ جو اس چیز کو ٹالریٹ کر سکے، اس کا نام دیا جائے. اس صلاحیت کا زیادہ ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے
کہ آپ چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا اس میں پازیٹیو پوائنٹ یہ ہوتا ہے. جبکہ کم برداشت کا مطلب ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں سے پریشان ہو کے اور ہو رہے ہیں اور لمحہ لمحہ خود کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں. اسٹریس، ڈپریشن، فرسٹریشن، یہ ساری چیزیں تباہی کی طرف لے گئے. کسی بھی نئی پریشانی یا صورتحال میں تناؤ یا انٹینس تھکاوٹ یا اپنے آپ کو غیر یقینی محسوس کرتے ہیں اور یہ کرنے سے آپ فرسٹریشن آپ کا سبب بنتی ہے اس چیزوں کے لیے. جیسا کہ بعض حالات میں بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں اس کو، آٹزم بھی کہتے ہیں، اور توجہ یعنی ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی توجہ کی کمی، جس سے آٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں بچے بڑے ہم سب لوگ. پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی پیدا ہوتی ہے اس سے، جیسے میں نے گزارش کی کہ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں اس کو. اگر آپ میں فرسٹریشن کے برداشت کے لیے کم ہے، وہ اسٹیمنا نہیں ہے، تو ایسی حکمت عملی ہیں جو آپ نے جواب دینے کے طریقے کو بہتر بنانے کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں. جس میں کیا کہا جائے اس کو، جیسے دوسروں سے رابطہ، جی دوسروں سے رابطے، تعلقات. آپ کی فرسٹریشن کو برداشت کرنے میں دشواری اگر ہو رہی ہے ان سے، تو آپ کسی بنیادی حالت کا سامنا کر رہے ہیں، تو ایک پوائنٹ تو 100% واضح رہے کہ آپ کی کم برداشت منفی نتائج کا سبب بننے جا رہی ہے. اپنی جذباتی ذہانت کو پلیز بہتر بنائیں. جسمانی جذباتی ذہانت آپ کی فرسٹریشن سے نمٹنے کے لیے صلاحیت سے سب سے بڑا ویپن ہے اور آپ ہی سے جڑی ہوئی ہے. جذباتی ذہانت آپ کی اپنے اور دوسروں کے جذبات کو محسوس کرنے اور جانچنے کے لیے بہت بڑی صلاحیت ہے. آپ جس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اس سے منظم کرنے کی صلاحیت ہے. فرسٹریشن کی حالت میں خود کو منظم کریں. خود کا اظہار کرنے کے لیے کسی مناسب لمحے کا انتظار کیا کریں. دوسروں کے لیے پلیز ہمدردی کی مشق کریں. یہ مشکل کام ہے، پتھر رکھنے پڑتے ہیں، یہ ضرور کریں. یاد رہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آپ کو مایوس کرتے ہیں، جن سے آپ پریشان ہیں، جن سے آپ تکلیف میں ہیں. یہ میری گزارش یاد رہے کہ ان کے لیے یہ ایکسرسائز کریں ہمدردی کی. تمام جذبات عارضی ہوتے ہیں محسن صاحب، بشمول فرسٹریشن کے. اپنے جذبات کو قابو رکھیں، ان کو پرکھیں. سب سے ضروری ہے ان کو اسکیل پہ پرکھیں تاکہ آپ ایک ریزنیبل ریئیکشن تیار کر سکیں یا ظاہر کر سکیں. اداسی بذات خود ایک جذبات ہے، جیسے غصہ بھی جذبات ہے، گھٹن ایک جذبات ہے، مایوسی جذبات ہے، خوشی، غم، حتیٰ کہ اور تمام جذبات، بہت سارے ایموشنز یہ ساری چیزوں میں توازن رکھیں. دوسری طرف ایک بالکل مختلف شکل میں ایک چیز موجود ہے جسے ہم ہوپ کہتے ہیں، امید. آپ دیکھیں گے یہ سب سے بڑا حل ہے جو ہمیں اندھیرے میں روشنی کی کرن کی اور زندگی کا مشورہ دیتی ہے. اور اگرچہ امید بلا شبہ ان تمام جذبات کو کنٹرول اور توازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اور یہ ایک ذاتی تجربہ ہے محسن صاحب، جس کی وضاحت بہت مشکل ہے. آپ کر کے دیکھیں گے تو محسوس ہوگا. یہ لفظوں میں کچھ چیزیں ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، وہ بٹوین دا لائنز ہوتی ہیں. امید کا انسانی زندگی پر کس قدر مثبت اور طاقتور اثر پڑ سکتا ہے، اس کو وسیع ترین پیمانے پر پوری ورلڈ میں تسلیم کیا جا چکا ہے. یہ بڑی پڑھی لکھی بات میں گزارش کر رہا ہوں، اور کرنا چاہیے بھی اس کو، کیونکہ اس کو نظر انداز کرنا مشکل ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی امید جو ہے اس کو مضبوط کریں، پرعزم رہیں اور تاریک لمحات میں خود کا ساتھ دیں. بار بار میں گزارش کرتا ہوں، خود کا خیال رکھیں، خود سے مخلص ہوں، خود سے دوستی کریں، خود کی رسپیکٹ کریں، خود سے سچ بولیں، خود کا ساتھ دیں. مایوسی، پریشانی، گھبراہٹ کو خود کو ختم نہ کرنے دیں، روکیں اس کو، سوائے اس کے کہ آپ خود ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملتا. خود کو اسٹرانگ کریں، مضبوط کریں، اسٹرینتھن کریں، زندہ رہیں. پلیز، ایک ہی زندگی خدا نے تحفے میں دی ہے آپ کو، اس کو سنبھالیں اور لڑیں. اپنے ٹارگٹس جو ہیں، اپنے ہدف جو ہیں آپ کا زندگی میں، ان کو حصول کے لیے قدم اٹھائیں
اور شکست کو تو بالکل بھی نوٹس نہ لیں. میں حلفاً یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو راستہ دکھانے کے لیے آتی ہے شکست. ٹھڈا لگتا ہے آپ کی، یہ بلیسنگ ہے، یہ آپ کو روکتا ہے کہ آگے رکو بھئی، آپ کا گریں گے، آپ کی چوٹ لگ سکتی ہے، گر جائیں گے لائف میں آپ. سو یہ کنفرم ہے کہ آپ کو راستہ دکھانے کے لیے آتی ہے. ان کا نوٹس بھی نہ لیں، بالکل پازیٹیو نوٹس لیں. مضبوط لوگوں کو اپنے اندر تحریک پیدا کریں، مضبوط لوگوں کی طرح لڑائی جاری رکھیں، اور امید آپ کو ایک طاقتور وجہ دے گی. آپ دیکھیں گے جو آپ کی توقع، آپ کے حالات کی نوعیت کے باوجود حالات کی بہتری کا نقشہ پیش کرے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی. اٹھ کھڑے ہوں، طاقت حاصل کریں، جسمانی روحانی. خود سے ہمدردی کی ورزش کریں. خود کو بزنس مین تو ہیں تو کلائنٹس کو، دوستوں کو، ہمسایوں کو، گھر کو، طلباء کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، معذوروں کو، سب کی فلاح و بہبود کو بڑھانے کا سامان کر دیں، پرعزم ہو جائیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی. یہاں میں خاص طور پر یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ امید خود کی، دوسروں کی بہتری کی رکھیں. امید خود کی اور دوسروں کی بہتری کی رکھیں، نہ کہ دوسروں سے یہ امید رکھیں. کیونکہ اگر آپ دوسروں سے امید رکھیں گے اور وابستہ رکھیں گے جو آپ سے وابستہ ہوگی، تو یہی سب سے بڑا وجہ بنے گی آپ کی مایوسی، اسٹریس، پریشانی اور فرسٹریشن کا. دوسروں سے امید بالکل نہ لگائیں. خود کو دوسروں کی امید پہ پورا رکھنے والے ایک اور اترنے والے پرعزم انسان بن جائیں. اگر زندگی میں کامیابی دیکھنی ہے یا اچھی اور پرسکون اسٹرانگ زندگی گزارنی ہے، تو یہ میرے گزارش پہ عمل کر کے دیکھ لیں، بہت کامیاب رہیں گے. ہم تمام انسانوں کو اچھا دیکھنا صرف اس لیے چاہتے ہیں دوسروں کو، کیونکہ ان کا اچھا ہونے سے، ان کے اچھا ہونے سے آپ کو فائدے کے راستے اور تحفظ کی یقین دہانی ہوتی ہے. اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں پلیز، اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. خود کو دوسروں کی بہتری کی گارنٹی بنا کے پیش کر دیں. دنیا بدل جائے گی. آپ اپنی بھینس کا دودھ 100 کوس پہ پئیں گے. یہاں آج کسی کو دودھ پلائیں گے، وہ رسپیکٹ پروگرام میں پچھلے میں نے کہا تھا انویسٹمنٹ ہے 10 ٹائم زیادہ ملے گی. پلیز یہ بنیں، دوسروں کی بہتری کی گارنٹی بن جائیں. آپ دیکھیں گے آپ کا ضمیر، آپ کا سکون، آپ کو زندگی کہاں لے جائے گی. یعنی آج جو کریں گے وہ واپس آپ تک اچھے نتائج کی شکل میں پہنچے گا. اس کا میرا گزارش کرنے کا یہ مقصد ہے. اس سارے پروسیس کے عمل کے لیے جو سب سے ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں وہ خود کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کول ڈاؤن کرنا ضروری ہے، کام ڈاؤن کرنا ضروری ہے. پلیز کام ڈاؤن ہو جائیں، خود کو قابو کریں، خود پہ کنٹرول رکھیں. خود کو قابو رکھنے والے لوگوں کے ذہنوں پہ ہمیشہ میں نے دیکھا پرسکون ہوتے ہیں، کم خلفشار کا سبب بنتے ہیں. ان کے اعصابی عمل میں زیادہ وقت لگتا ہے گھومنے میں بنسبت کمزور اعصاب کے والے آدمیوں کے. ان کا خود پہ قابو ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. طویل لمبے ٹائم کے لیے مقاصد کے لیے خود کو کنٹرول والا رویہ سب سے زیادہ اہم ہے. پلیز یہ اس کو اڈاپٹ کر لیں. آپ دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ فرسٹریشن سے نجات ملے گی اور کامیابی ملے گی. اگر دوائیاں دنیا پہ موجود ہیں، اگر ان کا یوز نہیں کریں گے، اچھی چیزیں موجود ہیں، سوچ، تجربات، مشورے، ان کو عمل نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. پلیز پریکٹیکلی کرنا شروع کریں. بس جیسے ہم سب سے زیادہ کیلوریز والے کھانے جو ہے لینے چھوڑ دیں، اور اندر پڑے ہوا فیٹ جو ہے ہماری باڈی میں، آپ دیکھیں ہم زیادہ کیلوریز والا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری باڈی کے اندر پڑا ہوا جتنا فیٹ ہے آپ دیکھیں آپ اس کو کھو دیں گے، یعنی یہ برن ہو جائے گا. تو کتنی ہیلدی بات ہوئی. سو خود کو قابو کرنے میں دیکھیں کتنا بڑا رزلٹ ملا کہ آپ ایک فیٹ والا کھانا نہیں کھا رہے، روک لیا آپ نے. آئی شوئر کہ آپ کی زندگی بڑھ گئی، آپ کے اندر کا فیٹ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی باڈی میں کینسرز کے وائرس تک کو کھا جاتی ہے آپ کی بھوک. آپ کے اندر ایسی ہیلدی چیزیں ہیں. اور دوسری بات کہ خود کو قابو کرنے سے نامناسب تحریکیں جو آپ کے اندر اٹھتی ہیں نا، ان کو روکنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے اندر سٹیمنا پیدا ہو جاتا ہے لڑنے کا، خود کے ساتھ، جی اپنے نفس کے ساتھ، جس کو کہا گیا معاشی، جسمانی، نفسیاتی طور پر پھلنے پھولنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی. موجودہ زندگی کے نتائج خود کو قابو پانے کی کوششوں کے درمیان
بلا شبہ کم ظاہر کرتے ہیں، اور اندر سے سوالات ضرور اٹھیں گے، اٹھتے بھی ہیں۔ خود پہ قابو ہے کیا؟ دراصل آپ دیکھیں زندگی کے تجربات بتاتے ہیں کہ خود کو قابو کرنے والے لوگوں نے زیادہ مستحکم زندگی گزاری ہے۔ یا ہمارے جو فاسٹنگ ہے، روزے ہیں، یا اور نفس کشی کے مشورے ہیں، یہ سارے خود کو اسٹرانگ کرنے اور کنٹرول کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اور آپ کے مستحکم ایک اسٹرانگ مینٹل پروسیسنگ جو ہے، ذہنی جو آپ کے اندر سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کے مراحل سے ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے خلفشار بھری سب رکاوٹیں آپ کے سامنے سے ہٹ جاتی ہیں۔ اس عمل کو باقاعدہ آرام کی حالت میں مائکرو اسٹیٹ تجربے سے اعصابی نیٹ ورک کا ایک اندازہ کیا گیا ہے، جو میں نے تھوڑا سا اس کو اسٹڈی بھی کیا ہے، کہ کول کام ایسے لوگ یا جن کے دماغ انتہائی عمدہ حالت میں رہتے ہیں، یا ان کو اس حالت میں آرٹیفیشل انجیکشن دے کے کیا گیا ہے، وہ دیکھا گیا کہ فرسٹریشن اور تناؤ کی حالت سے بالکل نکل گئے، اور ان کے دماغ کے پروسیس بہت زیادہ تیز ہو جاتے ہیں اور اسٹرینتھ ہو جاتے ہیں۔ جسمانی تناؤ جو ہے نا، ہمارا تھکاوٹ جو ہے، یہ بھی فرسٹریشن کا باعث بنتی ہے۔ اس کو بھی بیلنس رکھیں۔ جو آپ کے جب فرسٹریشن آپ کو ہوتی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، غصہ آ گیا جو آپ کے ہارٹ کے لیے اچھا نہیں، اور اسی مریض بندے جس پہ تجربہ کیا گیا، اس کو بلڈ پریشر اس کا رائز کر کے بھی دیکھا گیا، غصہ چڑھا کے، یقین کر لیں اس کے ہارٹ فیل کے چانسز بڑھ گئے تھے۔ آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، غصے کو کنٹرول کریں، نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کریں، دوسروں کو غصہ برا کہنا، ان کے لیے سوچنا چھوڑ کے دیکھ لیں، بالکل ذہن سے ہٹا دیں، آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ساتھ دوستی اور بھلا کر رہے ہیں۔ فرسٹریشن کی حالت میں آپ کا ہارٹ بہت زیادہ خطرناک حالت میں ہو جاتا ہے۔ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں، اپنے احساسات پہ قابو رکھیں، کیونکہ آپ کا ہارٹ اٹیک بلڈ پریشر بڑھنے سے ہی زیادہ ہوتا ہے۔ صحت مند نرو سسٹم جو ہے، اعصابی نظام، یہ تبھی بنتا ہے جب آپ اس ساری میری گزارشات پہ جو میں نے کی ہیں ان پہ عمل کریں، کیونکہ اعصاب پر دباؤ سے نا جسم کے اندر ایک زیادہ ہارمون کولیسٹرول خارج ہوتا ہے آپ کی باڈی میں، جو اکارڈنگلی آپ کو لے بیٹھتا ہے۔ پھر آپ کے جو اضطراب ہے، اس نے دماغی توجہ اور یادداشت کو ڈیمیج کرتا ہے، بالکل ڈیمیج کرتا ہے۔ مکمل مستقل سکون میں ہونے سے کولیسٹرول میں کمی دیکھی گئی ہے اور آپ کے نروز کو بقا ملتی ہے۔ میں اینڈ پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بڑا فائدہ کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے آپ میں، پرسکون ذہن آوارہ اور ادھر ادھر کے خیالات سے پاک ہو جاتا ہے۔ دباؤ والے حالات میں پرسکون رہنا ایک سپر پاور کا نام ہے، جسے سیکھیں اور عمل کریں۔ آپ کو پریشانی سے اور ان سے بچانے کے لیے یہ خوشگوار زندگی کی طرف لے جائے گا۔ میں نے یہ ایکسپیریمنٹ حلفاً بہت زیادہ کیا اور مجھے بہت رزلٹ ملا ہے۔ آپ مایوسی سے اور غصہ پریشانی سے فائنلی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں، پہلے بانٹنا پڑے گا، وگرنہ آپ زیرو اور مائنس میں چلے جائیں گے، اور کھڑے انتظار میں ہی مایوسی، غصہ، ڈپریشن کا شکار ہوتے رہیں گے اور چلتے بنیں گے۔ پلیز الوداعی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو خود کو کام ڈاؤن کریں، اسٹرینتھن کریں، پیسفل رہیں، میڈیٹیٹ کریں، اچھی خوراک لیں، غصہ نہ چڑھائیں، کولیسٹرول کم کریں۔ ایک اللہ میاں نے آپ کو زندگی دی ہے، خدا نے، اس کو بہترین خوش ہو کے گزاریں، اپنی عزت کریں، دوسروں کی کریں، اور سلامت رہیں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہترین انداز میں فرسٹریشن کو ایکسپلین کیا۔ آئی ایم شیور ہمارے ناظرین کو فرسٹریشن پر قابو پانے میں کافی ہیلپ ملے گی آپ کی باتوں سے۔ تھینک یو ویری مچ، ہم مزید بھی آپ سے اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔ یہ ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیملیس کی گفتگو آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں، آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد۔ اللہ حافظ۔